تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری مشکل کشائی حاجت روائی غوث اعظم گنج بخش بندہ پرور غریب نواز داتا و حاجت روا صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عالی مرتبت ذات کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم شفیع آدم ہادی اعظم اکمل الانبیاء احسن الانبیاء سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید انتہائی پرعظمت کتاب ہے اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یوں تو سارا قرآن ہی بڑی عظمت والا ہے، مگر قرآن پاک کا آغاز سورۃ الفاتحہ، اس کی قرآن پاک کے اندر بہت بڑی عظمت ہے۔ یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کی تلخیص اور خلاصہ ہے، یہ قرآن کی جڑ اور قرآن کا مغز ہے، یہ قرآن کی فہرست ہے، یہ قرآن کا دیباچہ اور مقدمہ ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے آغاز میں جو مصنف مقدمہ، اس کو بعض آئینہ بھی کہتے ہیں، آئینہ قرآن، تو اس میں اس کتاب کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا ذکر مختصراً کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ذکر ہوئے، ان میں سے ایک نام فاتحہ، قرآن پاک کو کھولنے والی، قرآن کی تلاوت کو کھولنے والی، نماز کا آغاز کرنے والی، قرآن کا آغاز کرنے والی کتاب۔ سورۃ الکنز یہ دین کا خزانہ ہے، سورۃ الاساس یہ دین کی بنیاد ہے، سورۃ الشفاء آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سنا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم شخص کو دم کیا، اللہ پاک نے اسے فوری شفا عطا فرمائی۔ تو آپ سوچیں کہ مومنوں کے لیے یہ شفا کیوں کر نہیں ہوگا؟ اگر مومن اور مسلمان اس کو بطور شفا اپنے اندر اتاریں اور سورہ فاتحہ کا دم خود اور اپنے بچوں پر کریں تو کیسے شفا نہیں ہوگی؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک پاگل شخص تھا،
دیوانہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا تم جو دین بیان کرتے ہو، بتاتے ہو، کیا اس میں سے اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کا دیوانہ پن ختم کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے جسم کے اندر شدید قسم کی دردیں تھیں، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف تھی کہ مجھ سے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے زمزم کا پانی لیا اور میں ایک جگہ پر بیٹھا اور میں نے سورہ فاتحہ سے دم کرنا شروع کیا۔ کہتے میں سورہ فاتحہ پڑھتا گیا اور میرے جسم کی دردیں ختم ہوتی گئیں، ایسے جیسے جسم کے ساتھ کنکریاں لگی ہوئی تھیں وہ گر رہی تھیں، ایسے میری درد غائب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر زمزم کا پانی پیا، اللہ پاک نے مجھے وہ قوت دی کہ میری ساری تھکاوٹ اور تکالیف ختم ہو گئی۔ ہم نے خود دم کرنا چھوڑا، لوگوں کے پاس گئے اور جعلی پیروں نے ہمارا ایمان برباد کیا، جادو ٹونے کے ذریعے اور غیر مسنون دموں کے ذریعے۔ وقت نہیں، ہم نے اس کو کاروبار بنایا، بعض نے اس کو کاروبار بنایا اور بعض نے اس کی شکل ہی بدل دی۔ انہوں نے نماز میں پڑھنے کی بجائے اسے فاتحہ خوانی قرار دے دیا۔ جب ستر پر جائے، کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ خوانی کیجئے۔ یہ سورہ فاتحہ اس لیے نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہترین دم ہے، اس کے اندر اجسام کی، ابدان کی، ارواح کی شفا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، یعنی اس سورت کو نماز کہا گیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ نماز ہے، بلکہ اس پر کتابیں لکھی گئیں کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ اللہ فرماتے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان صلاۃ کو تقسیم کر دیا، نماز کو تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اثنا علی عبدی، آواز آتی ہے میرے بندے نے پھر میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے پھر آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر سورہ فاتحہ کا نصف ہے، ایاک نعبد۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو سوال کرے اسے دیا جائے گا۔ تو اس کو صلاۃ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بھاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ میرے پیچھے کیا پڑھ رہے تھے؟
صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، ایسا نہ کیا کرو، میرے پیچھے ام القرآن پڑھا کرو۔ ام القرآن کون سی؟ ام القرآن کس کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ۔ میرے پیچھے فَإِنَّهُ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ یقرأ بہ، کیونکہ سورہ فاتحہ ام القرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جس رکعت میں یہ پوری ہو جائے وہ رکعت ہے۔ اب وقت نہیں کہ جیسے ہم بھاگ کر وضو کر کے آتے ہیں، بعض اوقات امام اپنی قرات ختم کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑی جلدی کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں۔ یہ خزانہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ دین کا خلاصہ بہت جلدی کے اندر پڑھ دیا جاتا ہے اور پھر بندہ محروم ہو جاتا ہے اس مکالمے سے، اس ڈائیلاگ سے جو اللہ اپنے بندے سے سورہ فاتحہ میں کرتا ہے۔ آپ سوچیں وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ زبان سے کوئی کلمہ بولے اور اس کا مالک خالق اوپر سے اس کا جواب دے۔ اگر ہم محسوس کر کے اس کو پڑھیں، جب الحمدللہ رب العالمین کہا جائے تو محسوس کریں ذہن میں کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، تو آپ سوچیں آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی نماز کیسی ہوگی۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے اور واقعتاً ہمارے تخیل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل کے اندر اس وقت اس طرف دھیان جائے تو پھر وہ نماز خشوع والی ہو جائے گی۔ اور ایسی ہی نماز کے بارے میں اللہ نے سورۃ المومنون میں فرمایا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ آپ غور کریں، یہ حمد سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ اس سورت کا آغاز حمد سے، قرآن پاک کا آغاز حمد سے، دعا کا آغاز اللہ کی حمد سے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں قرآن کا سب سے پہلا موضوع کون سا؟ حمد۔ قرآن نے سب سے پہلی جو عبادت بیان کی وہ کون سی ہے؟ وہ حمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، شراب اور دودھ کے پیالے میں سے اللہ کے محبوب نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھیں، وہ بھی اللہ کی تعریف کس انداز میں کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں مومنین کے اوپر فضیلت دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وقت نہیں اس کا مفہوم بیان کرے، بہت بڑا اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں مقام محمود پر ہوں گا، اور جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قرآن نے نقل کیا، یوم تستجیبون یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ خوش قسمت لوگ اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ ان کا جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کو پا نہ سکتے۔ وآخر دعواہ الحمدللہ رب العالمین، ان کی آخری پکار، آخری الفاظ اللہ کی حمد ہوگی۔ اور جنتیوں کی یہ کلام نقل کیا گیا کہ اللہ کو کہیں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهُ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کے اندر جو ہم نے چاہا ہم کو دے دیا، وہ جگہ ہمیں عنایت فرما دی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن پاک کی سورت کہف کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی اللہ تعریف تیری ہے، بندہ شکر کے کلمات کہے کہ تو نے ہمارے اوپر کتاب ہدایت نازل کی، ایسی کتاب جس کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں ہے، ہدایت کی کتاب۔ تو یہ حمد، الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تو انبیاء کی بھی تعریفیں ہیں، قرآن تو اولیاء کی بھی تعریفیں کرتا ہے، قرآن میں شہداء صالحین کی تعریفیں موجود ہیں، علماء کی تعریفیں موجود ہیں، تو پھر ساری حمد کہ اللہ کی کیسے ہوئی؟ تو میرے بھائیو، انبیاء کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، ان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب کی سب خوبیاں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے اصل حمد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ اولیاء میں، اتقیاء میں، صالحین میں، شہداء میں، علماء میں، غرض جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف اصل اس کی نہیں ہوتی ہے، تعریف خالق اور مالک کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ الحمد، یہ حمد میں نے آپ کو بتایا تھا، زمانے اور فاعل کی قید سے آزاد، منذ الازلی الی الانتہا الی الابد، ابتدا سے لے کر انتہا تک، کوئی ہو نہ ہو، جب کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا، اس وقت بھی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ حمد کس کی؟ آگے اللہ نے اپنا نام ذکر کیا،
جب ہم کسی سے تعارف کرتے ہیں تو سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، بندے کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. للہ، یہ لام جو ہے نا، للہ، اللہ کے ساتھ لام لگایا گیا. یہ لام اختصاص کا ہے، استحقاق کا ہے کہ ساری تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے. لام کا معنی حقدار تمام تعریفوں کا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تمام تعریفیں مخصوص ہیں صرف اللہ رب العزت کے لیے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اللہ کا یہ نام ذاتی نام، جمیع صفات الکمال، جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، جتنے بھی نام ہیں، ہم عام طور پر 99 سنتے ہیں. 99 نہیں، بہت زیادہ ہے، ذکر نہیں ہو سکتے. بہت سارے غیب کے خزانوں میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بتائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جب ہم اللہ کہہ دیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہاں الحمدللہ خالق نہیں کہا، الحمدللہ مصور نہیں کہا، الحمدللہ باری نہیں کہا، الحمدللہ مالک نہیں کہا، الحمدللہ کہا کہ میری ایک صفت نہیں، میں اپنی ساری صفات میں کمال کے ساتھ حق رکھتا ہوں کہ میری ہی تعریف کی جائے. اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہ کی جائے. اگر کوئی شخص اس کلمے کو سمجھ کے پڑھ لے تو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. الحمدللہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا. جو اللہ کی تعریفیں کرتا ہے وہ کسی اور کی تعریفیں نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے نہ کسی سے سننا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی ہستی بڑی ہے جو تعریف کے لائق ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی. للہیت، یاد رکھیں کسی بھی عمل کے لیے للہیت بہت ضروری ہے. آپ اگر کوئی بھی عمل، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حسن سلوک ہو، وہ اچھا اخلاق ہو، وہ کسی کی مدد ہو، کوئی بھی عمل اگر اس میں للہیت نہیں، صرف اللہ کے لیے نہیں ہو رہا تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا. عمل کی قبولیت کے لیے للہیت ضروری ہے. صرف اس عمل کا نظر و نیاز کا اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا درمیان میں سوچا بھی تو عبادت ضائع ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی. الترغیب والترہیب میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو محسوس ہوا کہ میرا دوست آ گیا ہے، باپ آ گیا ہے، کوئی اپنا آیا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے اس سوچ سے نماز لمبی کر دی کہ میرا باپ خوش ہو جائے، مجھے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، اس کی نماز بڑی اچھی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے بھی شرک کیا. یہ پہلے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے نماز مخلوق کے لیے پڑھنا شروع کر دی. اس لیے اگر ذہن کے اندر یہ خیال آئے تو اسلام کہتا ہے نیت میں ملاوٹ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. کجا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پوری نیت کی جائے کہ میں فلاں کے نام سے یہ کرتا ہوں، فلاں کے نام سے یہ کرتا ہوں، نہیں میرے بھائیوں. تو الحمدللہ ساری تعریفیں، سارے شکر اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین. رب
اپنا تعارف کروا رہا ہے. اپنے نام کے بعد سب سے پہلی خوبی کون سی ذکر کی؟ کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا روزی رساں ہوں، میں تمہارا رازق ہوں. رب کا معنی ہوتا ہے سیڑھی بسیڑھی، زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ پروان چڑھانے والا، حتیٰ کہ کمال تک پہنچا دینے والا. اس کو رب بولتے ہیں. اور رب کی ایک تعریف کی گئی کہ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں اس کو رب کہا جاتا ہے. الملک کل شیء، مالک کل شیء، جو ہر چیز کا مالک ہو اسے رب کہتے ہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، اس کو بنانے پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. التدبیر، المدبر، تدبیر کرنے والے کو رب کہتے ہیں. جس کا حکم چلتا ہو ہر چیز کے اوپر. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین کے اوپر پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے. گندم کا دانہ جو زمین سے نکلا پودے کی شکل میں، وہ سٹے میں، سٹے سے دانے، اور پھر وہ دانے کہاں پسیں گے اور پس کر اس کے کتنے ذرات بنیں گے اور کون سا ذرہ کس کے پیٹ میں جائے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. رب، اس کے 5 اور معنی کیے گئے. ایک معنی ہے المالک، مالک. ایک معنی ہے سید، سردار. اللہ مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا سربراہ اور سردار بھی ہے. اور تیسرا معنی منعم. منعم کس کو کہتے ہیں؟ انعامات دینے والا، عطا کرنے والا، مزدوری دینے والا نہیں. مزدوری کرو گے تو ملے گی، لیکن وہ بغیر کیے بھی دیتا ہے. کافر کا بھی رب، مسلمان کا بھی رب، سب کا رب، جمیع کائنات کا رب. بارش برساتا ہے تو کافروں کے اوپر بھی برساتا ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی برساتا ہے. مربی، ایک اس کا معنی ہے مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا. اور ایک اس کا معنی ہے القیم، قائم رکھنے والا. کیسے؟ یہ جو ہمارے سینے میں دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ہر سانس اللہ سے پوچھ کے چلتی ہے. ایک سانس جو چلتی ہے تو اللہ سے پوچھتی ہے. اگر ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ ہمارے جسم کے اس سسٹم کا خیال کرنا چھوڑ دے، اس کا امر نہ ہو تو معاملہ ختم ہے، انسان ختم ہے. ہر سانس، ہر خلیہ، ہر خون کا قطرہ اللہ سے پوچھ کے چلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج چکر کاٹ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، پھر آگے سفر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. کیوں؟ اللہ ان کو پالتا ہے. اور کس لیے پالتا ہے؟ جس کے لیے ہم پالتے ہیں. اپنی اولاد کو پال کر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہمارے کام آئے گی، لیکن اللہ نے آگے رحمان لفظ استعمال کر کے بتایا کہ میرے بندے تجھے پالنا میری مجبوری نہیں ہے، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے. یہ میری رحمت ہے جو میں تمہیں پالتا ہوں، تجھے پالنا میری مجبوری نہیں ہے. تو رب کہتے ہیں پروان چڑھانے والے کو، پالنے والے کو. کیسے پروان چڑھاتا ہے اور کیسا رب ہے؟ آپ سوچیں
ایک شخص 70 سال کا، اس کا دل کا آپریشن ہوا، 3 گھنٹے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے بل دیا 8 لاکھ روپے کا۔ وہ شخص رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ بل زیادہ ہے تو میں اس کو کم کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں رو رہا، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3 گھنٹے میرے دل کا خیال کیا تو مجھ سے 8 لاکھ بل وصول کر رہے ہیں۔ میرا رب میرے دل کی 70 سال سے حفاظت کر رہا ہے، اس نے تو مجھے کبھی بل نہیں بھیجا۔ وہ 70 سال سے میرے دل کو دیکھ رہا، اس کو چلا رہا، اس کو آکسیجن دے رہا۔ اللہ اکبر، اس نے تو کبھی مجھ سے بل نہیں مانگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے کتنا دور رہا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، آپ کو پتہ چلے رب کس کو کہتے ہیں، رب کون ہے۔ اللہ اکبر، گھڑی بڑی بھاگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں، بچے کی پیدائش ماں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک آگے جلی کا اندھیرا، اس کے اندر جو شکلیں بناتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو شکلیں بناتا ہے، اور کہاں بناتا ہے؟ اندھیرے میں۔ ہم جو بھی کام کرنے لگیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کے بغیر ہم کر سکتے نہیں۔ لیکن جو اندھیرے میں اتنا حسین انسان بنا دے اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ان اندھیروں کے اندر رب کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو جس وقت بھی جو اس کی ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق اس کو فراہم کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی گئی، اب اس کو بھوک بھی لگنے لگی، اب اس کو پیاس بھی لگنے لگی، اب یہ پکڑ بھی نہیں سکتا، اس کے دانت بھی نہیں ہیں، اس کو مانگنا بھی نہیں آتا۔ ماں کے گندے خون کو، ماں کے جسم کے خون کو اس کی خوراک میں بدلنے والا اور ناف کے ذریعے ان 3 پردوں کے اندر خوراک دینے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ ناف کے ذریعے آپ نے دیکھا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلا کام دایا کیا کرتی ہے؟ اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، بچہ روتا ہے، باپ ہنس رہا ہے، دادا ہنس رہا ہے، گھر والے ہنس رہے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے، وہ رو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس کی خوراک والی نالی کٹ گئی ہے، جہاں سے اس کو اللہ 5 مہینے خوراک دیتا رہا، جو خوراک اس کو ضرورت تھی وہاں ملتی رہی اس کی ضرورت کے مطابق۔ اس کو آکسیجن چاہیے تھی، وہ 3 جھلیوں کے اندر اس کو ملتی رہی۔ پانی چاہیے تھا، فلٹر شدہ پانی اس کو جھلیوں سے کراس ہو کے ملتا رہا۔ اور اسی اثناء میں جب بچہ روتا ہے تو اس کی رمزوں کو جاننے والا رب اس کے کان میں کہتا ہے فکر نہ کر، ایک رستہ کٹ گیا تو میں نے تیری ماں کے سینے کے اوپر تیرے پالنے کے لیے 2 رستے بنا دیے ہیں، نئے 2 رستے تمہیں دے رہا ہوں، اب تو دنیا میں آ گیا ہے، مانگنا نہیں آتا۔ اب آپ سوچیں، اس کو رب کہتے ہیں جو اس کو ماں کے پیٹ میں بھی دیتا ہے،
جب یہ باہر نکل آتا ہے، ابھی اس کے دانت نہیں ہیں، ابھی یہ پکڑ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اللہ نے کھانے کے لیے کتنی چیزیں بنائی، اگر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو یہ کیا کھائے؟ اللہ نے کان میں کہا پریشان نہ ہو، تیرے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ اتارا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں، وہ دودھ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، وہ دودھ جو 2 دن کا 3 دن کا بچہ پیتا ہے اس کے اندر چکنائی نہیں ہوتی، اس کے اندر چکنائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بچے کا معدہ اس چکنائی کو برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ پھر اور دیکھو، اگر کسی کا معدہ کمزور ہو تو اللہ نے اس کے لیے بکری کا دودھ رکھا ہے، اللہ نے وہ جانور پیدا کر دیا جو اس کے معدے کے مطابق اس کو دودھ فراہم کرے۔ گائے پیدا کی، اس کے دودھ میں بھی چکنائی کم رکھی، اور بھینس کے دودھ میں چکنائی زیادہ رکھی۔ جو طاقتور معدوں والے ہیں وہ بھینس کا دودھ پی لیں۔ اللہ نے 2 دن کے بچے کو جو دودھ پلایا وہ چکنائی سے پاک تھا۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا، ماں کے دودھ میں چکنائی پیدا ہوتی گئی۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ اس کو ضرورت تھی اس دودھ کی جو چکنائی والا نہ ہو، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دودھ کس نے دیا؟ رب العالمین۔ اسے رب کہتے ہیں، وہ رب ہے۔ محترم بھائیو، رب کو پہچانیے۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ شرک کر سکتا ہے؟ جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا روزی رساں وہ پیٹ کے اندر، میں جب پیٹ سے باہر نکلا تھا، اور سمجھیے بعض معلمین و اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس فہم و تفہیم کا ملکہ ہوتا ہے، بات کو سمجھانا ان کا فن ہوتا ہے۔ ہماری دنیا میں کہا جاتا ہے کوئی ایسا ماہر ہو کہ یہ تو ایسا آدمی ہے اگر دیوار کو بھی سمجھائے تو دیوار سمجھ جائے، یہ کند ذہن لوگوں کو بھی سمجھا دیتا ہے۔ آپ دنیا کے پہلے نمبر کے کسی ایسے معلم کو لے آئیں، وہ آ کر بچے کو سمجھائے، 2 دن کے بچے کو، کہ تیری خوراک کہاں ہے اور دودھ پینا کیسے ہے، سمجھا سکتا ہے؟ جس 2 دن کے بچے کو بتانے والی ہستی کہ دودھ یہاں ہے اور پینا ایسے ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ وہ رب العالمین، جس نے اس کو سمجھایا ہے، جس نے بلی کے بچے کو سمجھایا ہے کہ دودھ کہاں ہے اور کیسے پینا ہے، اس نے بتایا ہے چیل آ جائے چوزوں کو کیسے ماں کے پروں میں جانا ہے، یہ سکھانے والا، یہ ان کی تربیت کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو پروان چڑھانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ پھر اور سمجھیے، آپ دیکھیں پودا زمین سے ایک کومپل نکلتی ہے، آپ بیج بوتے ہیں، کومپل نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، پھر اس کی شاخیں، اس کا منہ مشرق کی طرف بھی نہیں ہوتا، مغرب کی طرف بھی نہیں ہوتا، شمال کی طرف بھی نہیں ہوتا، جنوب کی طرف بھی نہیں ہوتا۔ اس پودے کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہوتا ہے وہ پودا؟ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے انگشت شہادت اٹھائی ہوئی ہے کہ میرا رب وہ ہے، رب العالمین وہ ہے۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، درختوں کے چہرے آسمان کی طرف نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب کو پروان چڑھانے والا، ان کو کمال تک پہنچانے والا کون؟ رب العالمین۔ اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ 1000 سال کی تاریخ، 100 سال کی تاریخ، جتنی دنیا کی تاریخ ہے، سب کو پالنے والا کون؟
اللہ رب العالمین. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلی صفت کیوں سمجھائی؟ سب سے پہلی ٹینشن کسی انسان کی سوچوں کو خلط کرنے والی، اور آج کا انسان جس کی وجہ سے دین سے دور ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے روزی کمانی ہے، میرا دھندا ایسا ہے، میں مزدوری کرتا ہوں پوری نہیں پڑتی، اس لیے دن رات مجھے محنت کرنا پڑتی ہے. اس نے جو وقت اللہ کا تھا وہ وقت بھی کس کو دیا؟ دکان کو دیا، تجارت کو دیا، کارخانے فیکٹری کو دیا. کس لیے؟ گزارا نہیں ہوتا، لالچ ہے. اللہ نے قرآن کی پہلی آیت کے اندر اس کو یہ بات سمجھائی، میرے بندے روزی کی فکر نہ کرنا، تیری روزی تجھے پہنچے گی، میں رب العالمین تجھے پالوں گا. اللہ بتانا چاہتا ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں پالتے، پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو بندہ بے نماز رہ سکتا ہے؟ وہ نماز کا وقت دکان پہ نہیں گزار سکتا، وہ شکر کرنے کے لیے اترے گا، اپنی دکان کو چھوڑے گا اور مسجد میں آئے گا. اسے پتہ ہے میرے رب نے جو لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا. میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے تب لکھ دیا تھا. بدقسمتی سے ہماری دکانوں میں لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین. پڑھتے نا آپ؟ لکھا نظر آتا ہے. کیا مطلب؟ کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خیر الرازقین ہے؟ اللہ نے رازقین کہہ دیتا تو یہی کافی تھا، خیر الرازقین کہا ہے. جو تو سوچ رہا ہے سب سے بہترین رزق انسان میں تجھے دے رہا ہوں، لیکن ہم صرف لکھتے ہیں، ہمارا یقین اس بات کے اوپر نہیں ہے. اگر ہمارا یقین ہو تو پھر اذان ہو دکان کا شٹر گر جائے، اذان ہو کام چھوٹ جائے، اذان ہو کھیل ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہنس رہے ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی کہ اذان کی آواز آتی، ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے واقعتاً اللہ کو اپنا رب سمجھا جو روزی کے لیے پریشان ہے، اور پھر جو اپنی روزی سود کے ذریعے، حرام کے ذریعے، ناجائز ذرائع کے ذریعے کماتا ہے، وہ بھی اصل میں رب کو رب مانتا نہیں. اگر صحیح معنی میں اللہ کو رب مانے تو یہ حرام نہ کما سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. حرام کمانے والے کو اللہ کے روزی رساں ہونے پر، داتا ہونے پر یقین نہیں ہے، وگرنہ وہ حرام کے قریب نہ جائے. اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھوکے نہیں رکھتا، وہ بھوکے نہیں رکھتا، وہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی دیتا ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو خوراک دیتا ہے. جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں، تمہیں مانگنا نہیں آتا تھا، تمہارے دانت نہیں تھے، پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، اس وقت کھلایا تھا، اب تجھے نہیں کھلائے گا جب تو اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اب نہیں کھلائے گا. یہ پریشانی دور کی اللہ نے کہ روزی کی پریشانی نہ لو، پریشانی اس بات کی لو مالک یوم الدین، ایک دن میرے پاس آنا ہے، میں نے حساب لینا ہے، اتنی روزی دوں گا، اتنی روزی دوں گا کہ اس کے حساب کے لیے 50,000 سال کا دن رکھا ہے. اتنی روزی. اور سوچ لیجئے ہمارے پاس کتنی روزی ہے. ہر کوئی سوچے میرے پاس روزی کتنی، میرے پاس رزق کتنا، میں اللہ کا بندہ کتنا.
میں اللہ کی کتنی تعریف کرتا ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق سے نوازے. انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلے خطبہ میں عرض کریں گے. وما علینا.